بہرحال انہوں نے ابھی حال ہی میں پوپ سے بھی ایک فتویٰ حاصل کر لیا ہے کہ یہودیوں پر جرم نہیں ہے، الزام نہیں ہے مسیح کو سولی دینے کا۔ تاریخ بدل گئی، جو 1900 برس تک ایک تاریخ چلی آ رہی تھی، بیک جنبش قلم پوپ صاحب نے انہیں اس ذمہ داری سے بری۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں اسحاق ریبین جب یہ واشنگٹن سے واپس آ رہا تھا، جب کچھ وقفہ پڑ گیا تھا، جو مصالحت کی گفتگو ہو رہی تھی پی ایل او کے ساتھ، تو واشنگٹن سے واپس آتے ہوئے پوپ سے مل کر آیا ہے۔ اب ویٹیکان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو، اور اس کا اب سفارت خانہ ویٹیکان کا یروشلم میں کھلنے والا ہے۔ میری اس پوری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ انہوں نے 3 pronged اٹیک کے ذریعے سے یورپ کو اور یورپ کے ساتھ اب امریکہ، ان دونوں کو اپنے شکنجے میں کش لیا ہے، فتح کر چکے۔ یہ وہ بات تھی جو علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ وہ تو صرف ایک قوم تھی، جرمن قوم، جسے کچھ عرصے کے بعد احساس ہو گیا کہ یہودی کس شے کا نام ہے۔ نتیجتاً یہودیوں کے قول کے مطابق 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ، جس کو آج کل ویسٹ کہا جاتا ہے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، ان کے اوپر مکمل تسلط ہے یہودیوں کا۔ وہ یہودیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، سود کے ذریعے سے مالیاتی شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ فیڈرل ریزرو فنڈ جتنا بھی امریکہ کا ہے، یہ سرکاری بینک نہیں ہے، یہودیوں کے نجی ادارے ہیں۔ اور دنیا کی سب سے بڑی مقروض حکومت جو ہے وہ امریکہ کی ہے، یہودی قرض خواہ ہے، اور امریکہ کی حکومت ان کی مقروض ہے۔ اسی لیے کہا ہے نکسن نے اپنی کتاب میں کہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے امریکہ کا جو یہودیوں کی رائے کے خلاف چل سکے۔ اس نے یہ بات کہہ دی اور لکھ دی، کھل کر لکھ دی، اپنی کتاب میں لکھ دی۔ بہرحال اس کے ضمن میں جو انہیں آخری کامیابی حاصل ہوئی، اعلان بالفور 1917، یہودی آباد ہونے شروع ہو گئے۔ اور اصل میں اسی کے لیے خلافت کو منسوخ کرایا گیا۔ سلطان عبد الحمید، اگرچہ یہ ترکی خلافت جو ہے مرد بیمار، کمزور، پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا، انہیں بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی تھی۔ ظاہر بات ہے یہودیوں سے بڑھ کر رشوت دینے والا کون ہو سکتا ہے، جن کے ہاں ایسے بینکر ہوں جو 40 بلین ڈالر کا ایک چیک لکھ سکیں۔ پھر یہ کہ ان پر سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا۔ انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہی، یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی، کہ جو معاہدہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی نے، خلیفہ راشد نے، ہم اس کے پابند ہیں، اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں۔ لہذا انہوں نے اس خلافت ہی کا بستر طے کرایا، اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ مسلمانوں کی وحدت ملی کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے، اور نہ مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقف اختیار کر سکے۔ اعلان بالفور کے نتیجے میں آباد کاری شروع ہوئی۔ 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔